نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ۔ اولاً حضور باری تعالیٰ میں تسبیح و تحلیل کا شکرانہ ادا کرتے ہوئے آئیے تاجدار مدینہ حضور سرور کونین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا گلدستہ سجائے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد و آلہ و اہل بیتہ مع الجود والکرم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے ویڈیو کو بنا کاٹے اور اسکیپ کیے پورا دیکھے۔ اگر ویڈیو اچھا لگے تو لائک سبسکرائب کر کے میرا حوصلہ بڑھائے اور ثواب کی نیت کے ساتھ سارے لوگوں کو ارسال کرے تاکہ عربی زبان سے لوگوں کو فائدہ ہو۔ اتجرا یتجرو اتجارن کا مطلب ہوتا ہے بزنس کرنا۔ ربیحہ یربح ربحن کا مطلب ہوتا ہے فائدہ ہونا، بینیفٹ ہونا، یعنی بینیفٹ والی بزنس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس رب ذوالجلال کے نام سے اس سورت کی ابتدا کی جا رہی ہے جو بڑا دیالو اور بہت بڑا دیاوان ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ کہتے ہیں کہ جو کچھ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ سب کے سب للہ اللہ کی سبح تسبیح کرتے ہیں۔ وہو العزیز جو بہت ہی عزت اور پیار کرنے اور حکیم حکمت والا ہے۔ سبح تسبیح باب تفعیل یعنی اللہ کے ذکر میں لگے رہنا، اللہ کو یاد کرنا۔ سماعن جمع سماوات کا مطلب ہوتا ہے آسمان، اور ارضن جمع اراضی کا مطلب ہوتا ہے زمین۔ آسمان کو اللہ نے پلولر یوز کیا سماوات، اور ارض کو سنگیولر یوز کیا۔ اس کی کیا ریزن ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ سماوات جس طرح ساتھ ہے ارض بھی ساتھ ہے، تو ایک کو بول کر اللہ نے دوسرے کو مراد لے لیا، یعنی دونوں کو ایک جنس میں، ایک کیٹیگری میں اللہ نے جوڑ دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ پر بلیف کرنے والو، لما تقولون ما لا تفعلون، جو تم نہیں کرتے وہ کیوں کہتے ہو۔ قال یقول قولاً کا مطلب ہوتا ہے کہنا، لما کیوں کہتے ہو تم، ما وہ بات، لا تفعلون جو تم نہیں کرتے۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، جو تم نہیں کرتے وہ تمہارا کہنا اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ اور بیکار ہے۔ کبورا یکبرو، کبورن کا مطلب ہوتا ہے سنگین ہونا، بڑا ہونا۔ مقتا یمقتو، مقتن کا مطلب ہوتا ہے ناپسندیدہ۔ اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، یقیناً اللہ چاہتا ہے کہ جو لوگ اس کے راستے میں صف بنا کر جنگ کرتے ہیں، لڑتے ہیں۔ کأنہم بنیان مرصوص، لگتا ہے کہ وہ لوگ ایک مضبوط دیوار ہیں۔ قاتل یقاتل، مقاتلتن کا مطلب ہوتا ہے جنگ لڑنا۔ الصفن، صفن جمع صفوف، اور صف اس کا مطلب ہوتا ہے لائن بائی لائن، گروپ بنانا۔ کأنہم ایسا لگتا ہے، لگ رہا ہے، بنیان بنا یبنی بناءن، بناء و بنیان اس کا مطلب ہوتا ہے عمارت، دیوار۔ مرصوص یعنی رانگا پلا کر مضبوط کیا گیا۔ رانگا جانتے ہیں نا، لوہا کو گلا کے جو بنتا ہے وہی، اس کو سیسا بھی بولتے ہیں اردو میں، یعنی وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، یعنی ایک مضبوط چٹان ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ، جب موسیٰ نے لِقَوْمِهِ اپنی برادری والوں سے کہا۔ یہاں پر اس دیکھیے، اس کا مطلب ہے وَاذْكُرُوا ذَلِكَ الْوَقْتِ، یعنی اس ٹائم کو تم یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی برادری والوں سے کہا، اے قوم، لِمَ تُؤْذُونَنِی، تم مجھ کو کیوں اذیت دیتے ہو، کیوں تکلیف پہنچاتے ہو۔ آذا یؤذی، ایذاءً کا مطلب ہوتا ہے تکلیف دینا، تکلیف پہنچانا، چاہے بات سے ہو چاہے ہاتھ پیر سے ہو۔ وَقَدْ تَعْلَمُونَ، اور یقیناً تم جانتے ہو، دیکھیے مضارع پہ قد آیا یہ تحقیق کے لیے، کہ انی رسول اللہ علیکم، میں تمہارے پاس اللہ کا رسول ہوں۔ ما زاغوا، تو ان لوگوں نے کجی اختیار کی۔ ازاغ اللہ قلوبہم، تو اللہ نے ان کے دلوں کو گمراہ کر دیا، بھٹکا دیا۔ زاغ یزیغ زیغن کا مطلب ہوتا ہے گمراہ کرنا، بھٹکانا، کجی ٹیڑھا پن اختیار کرنا، اسی سے زاغو بھی بنا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ جو ہے گناہ گار اور فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، ان کو نہیں سمجھاتا۔ فاسق بولتے ہیں بالغ فی حدود الالہیہ۔ جو قال عیسیٰ ابن مریم، اور یاد کرو اس وقت کو جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے اولاد، انی رسول اللہ علیکم، میں اللہ کا رسول تمہارے طرف بنا کر بھیجا گیا ہوں، یعنی میں اللہ کا تمہارے جانب میسنجر اور پیغمبر ہوں۔ مصدقا لما بین یدی من التورات، اور تورات میرے درمیان اس بات کی تصدیق کر رہی ہے، اس بات کو بیان کر رہی ہے۔ ومبشرا برسول، اور میں ایک ایسے رسول کی تم کو
خوشخبری سنا رہا ہوں، یاتی من بعدی، جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ فلما جاءہم بالبینات، سحر مبین، یہ بینۃ جمع بینات کا مطلب ہوتا ہے وٹنس، اور جاء بہی کا مطلب ہوتا ہے لے کر آنا۔ جب وہ ان کے پاس کھلی ہوئی دلیل لے کر آئے تو ان لوگوں نے کہا کھلا ہوا جادو ہے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب، ممن افترى علی اللہ الکذب، جو اللہ پر جھوٹا الزام لگائے۔ ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ وہو یدعی الی الاسلام، اور جو اسلام کی جانب کیا ہے دعویٰ بھی کرے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، تو اللہ تعالیٰ بے انصاف حق ماننے والوں کی رہنمائی نہیں کرتا، ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہدا یہدی، ہداین کا مطلب ہوتا ہے سمجھانا، افطرا یفتری افطراءن کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ گڑنا، علی صلہ کے ساتھ، ظلم یظلم ظلمن، حق ماننا۔ دعا یدعا کا مطلب ہوتا ہے دعویٰ کرنا۔ یریدون، اور وہ لوگ جو ہے لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اپنے منہ سے اللہ کے نور کو مٹانا چاہتے ہیں۔ وہ لوگ چاہتے ہیں تاکہ وہ لوگ مٹائیں اللہ کے نور کو بافواہہم، کیا مطلب اسلام کو وہ کیا ہے اپنی باتوں سے کیا ہے مٹانا چاہتے ہیں۔ واللہ متم نورہ، اور اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ دیکھ رہے اس میں فاعل اللہ نے استعمال کیا ہے، اپنے نور کو یعنی اپنے مذہب کو، اپنے قانون کو کیا ہے مکمل کر کے رہے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافر لوگ اس کو ناپسند کریں، ناستک ٹائپ کے لوگ، نہ ماننے والے لوگ اگرچہ اس کو، اندھ بھکت اس کو ناپسند کریں۔ کریہ یکرہ کرہن کا مطلب ہوتا ہے ناپسند کرنا۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ذات ارسل رسولہ، جس نے اپنے رسول کو بالہدیٰ ودین الحق، سچا ریلیجن اور صحیح بات دے کر بھیجا۔ لیظہرہ، تاکہ وہ علی الدین کلہ، پورے کے پورے دین پر کو غالب کر دے، پورے کے پورے دین کو کیا کر دے ظاہر کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ اللہ کو پارٹنر بنانے والے لوگ، اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے لوگ اس کو ناپسند کرے یا کیوں نہ مانے۔ اظہر یظہر اظہاراً، اللہ صلہ کے ساتھ ہوتا ہے غالب ہونا، غالب کرنا۔ اور اطفاء نور بالافواہ کا مطلب ہوتا ہے منہ سے روشنی کو بجھانا، کیا مطلب یعنی اپنی باتوں سے جو ہے اللہ کے مذہب کو، اللہ کے قانون کو کیا ہے غلط قرار دینا، جھوٹا بنانا، یہ تعبیر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی تمام دینوں پر اس کو غالب کرے، کیا مطلب یعنی جتنے بھی ریلیجس ہیں ان سب پہ اسلام کو، سچے دین کو اللہ کیا ہے ثابت کر کے رہے گا، وہ بتا رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادلکم علی تجارت، کیا میں تم کو ایسا بزنس نہ بتا دوں، دلہ علی کا مطلب ہوتا ہے بتانا، تنجیکم، جو تم کو من عذاب علیم، خطرناک پنشمنٹ سے بچائے گا۔ انجا ینجی، انجان کا مطلب ہوتا ہے ٹو پروٹیکٹ، ٹو سیف کے معنی میں، بچانا کے معنی میں۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو، ایمان لاتے ہو، بلیف کرتے ہو۔ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور اپنے پیسے کوڑی سے اور اپنے جانگر سے راہ خدا میں کیا ہے دوڑ دھوپ اور محنت کرتے ہو۔ لکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے اچھی بات ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو۔ یغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ویدخلکم جنات تجری، ایسے باغ میں، ایسے گارڈن میں تم کو بھیجے گا، تجری من تحتہا الانہار، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ ادخل یدخلو کا مطلب ہوتا ہے داخل کرنا، بھیجنا۔ اجرا یجری جرین کا مطلب ہوتا ہے بہیں گی۔ تحتہا نیچے سے، نہرن جمع انہار کا مطلب ہوتا ہے ریور، نہر، اور ذنبن جمع ذنوب کا مطلب ہوتا ہے گناہ۔ ساکن طیبۃ فی جنات عدن، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے باغ میں ایک پاکیزہ مسکن اور گھر ہے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ جو ہے بڑی ہی کامیابی ہے، ٹھیک ہے، امپورٹنٹ کے لیے عظیم یوز کرتے ہیں۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَہا، اور دوسری چیز کیا ہے جس کو تم پسند کرتے ہو، وہ کیا ہے نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی مدد ہے اور فتح قریب ہے، کیا مطلب جلدی آنے والی جیت ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومن اور اللہ پر بلیف کرنے والوں کے لیے گڈ نیوز ہے جس کو تم پسند کرتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اللہ پر بلیف کرنے والو، کونوا انصار اللہ، تم اللہ کے مددگار بن جاؤ، معاون بن جاؤ، ہیلپر بن جاؤ۔ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، جیسا کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا کہ من انصاری الی اللہ، کہ اللہ کا مددگار اور معاون ہیلپر کون ہے، کہ اللہ کا مددگار اور معاون ہیلپر کون ہے۔ قال الحواریون،
تو حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے ہیلپر ہیں۔ یعنی عیسیٰ بن مریم نے حواریوں سے کہا انصاری، کون اللہ کا ہیلپر ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم ہیں۔ فآمنت طائفتن، تو ایک گروپ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے کیا ہے اللہ پر اس نے بلیف کیا، ایمان لایا۔ وکفرت طائفہ، اور دوسرے گروپ نے انکار کر دیا۔ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم، تو جن لوگوں نے اللہ پر ایمان لایا تھا وہ اپنے دشمن کے سامنے اس کی تائید کی ان لوگوں نے۔ فاصبحوا ظاہرین، اور وہی سب کے سب کیا ہے غالب ہو گئے، جیت گئے۔